بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہمارا موضوع ہے بچے کو دودھ پلانے کا صحیح طریقہ اور احتیاط کیا ہے۔ بچے کا اخلاقی حق ہے کہ اس کو دودھ پلایا جائے، اور بچے کے لیے سب سے بہترین دودھ اس کی اپنی ماں کا دودھ ہے، اور ماں کے دودھ پلانے کے اسلامی اعتبار سے بھی فضیلت ہے اور میڈیکل کے اعتبار سے بھی فائدے ہیں۔ اسلامی اعتبار سے دودھ پلانے والی ماں کی فضیلت کچھ اس طرح ذکر ہوئی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی خاتون بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس نوزاد کے پستان مادر سے دودھ کا ایک قطرہ چوسنے کے بدلے میں خداوند متعال اسے حضرت اسماعیل علی نبینا و علیہ السلام کی نسل سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ محترم سامعین، غور کیا آپ نے کہ فقط دودھ کا ایک قطرہ چوسنے کا اتنا ثواب ہے تو مکمل عرصہ دودھ پلانے پر ایک ماں کو کتنا ثواب عطا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا، جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا ختم کرتی ہے تو ایک فرشتہ اپنے پر کو اس ماں کے پہلو پر مار کر کہتا ہے کہ اپنے اعمال کو از سر نو شروع کرو کہ خدا نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ہماری وہ مائیں بہنیں اپنی فضیلت سنیں جن کی گود میں اللہ نے اولاد عطا کی ہے اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں۔ اور میڈیکل کے اعتبار سے یہ فائدہ ہے کہ اللہ رحم فرمائے، بچے کو دودھ پلانے سے عورت کو چیسٹ کینسر کا خطرہ لاحق نہیں ہوتا، اور یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ پریگننسی کے دوران عورت کا جو ویٹ بڑھ جاتا ہے، بچے کو دودھ پلانے سے وہ ویٹ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دودھ پلانے کے کچھ آداب بھی ذکر ہوئے ہیں، کچھ احتیاط بھی ذکر ہوئے ہیں جن پر عمل کرنے سے بچے پر بہت زیادہ مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ماں کو چاہیے کہ بچے کو دونوں پستانوں سے دودھ پلائے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بچے کو دونوں پستانوں سے دودھ پلایا جائے کیونکہ ایک میں غذا اور دوسرے میں پانی ہے، یعنی بچے کی دونوں ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ نمبر 2، ماں کو چاہیے کہ جنابت کی حالت میں بچے کو دودھ نہ پلائے، اور ایمرجنسی میں دودھ پلانے کی ضرورت ہو اور غسل کرنے کے لیے بھی وقت نہ ہو تو کم از کم وضو کر کے یا کلی کر کے اور ہاتھ دھو کر پھر دودھ پلائے اور بعد میں وقت پر غسل کر لے۔ نمبر 3، ماں کو چاہیے کہ بچے کو باوضو ہو کر دودھ پلائے۔ نمبر 4، ماں کو چاہیے کہ بچے کو دودھ پلاتے وقت غصے کی حالت میں نہ ہو بلکہ نارمل حالت میں ہو، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ عین اس وقت اپنی زوجہ پر غصہ نہ کرے اور نہ ہی اس سے غصہ دلائے۔ نمبر 5 اور انتہائی اہم بات، ماں کو چاہیے کہ بچے کو دودھ پلاتے وقت ذکر خدا، تلاوت قرآن کریم اور ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرتی رہے۔ ان تمام چیزوں سے بچے پر بہت زیادہ مثبت اثر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جیسے ماں اپنی اولاد کو دودھ کے ساتھ ساتھ طہارت کی غذا دے رہی ہے۔ خداوند متعال سب کے بچوں کو سلامت رکھے، سب ماؤں کو سلامت رکھے، اور جن بہنوں کو اولاد نہیں ہے پروردگار انہیں اولاد عطا فرمائے۔